اے ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے اللہ، ہم تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ، عید کا دن ہے، جمعے کی رات اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اے مالک کریم، جیسے بھی ہیں بندے تو تیرے ہیں نا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ تیری امتی ہیں، اللہ تیرے نبی کی امتی ہیں۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک دن کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ، ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ، آج ہمیں اپنی رحمت دکھا دے۔ پروردگار، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ چھپ چھپ کر جتنے بھی گناہ کیے، اعلانیہ کیے یا چھپ کر کیے، اللہ سب کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، پتہ نہیں اگلی دعا کا موقع ملے گا یا نہیں، اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے معاف کر دے، سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اللہ، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، تجھے پیارے آقا کا واسطہ، جمعے کی رات اور جمعے کا دن ہے، مانگنے والی رات ہے، مانگنے والا دن ہے۔ اللہ، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر میں کس کے در پہ جا کے ان سب کے لیے تیرے بارگاہ میں فریاد کروں گا؟ اللہ، اس دعا میں جو جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کی گلی اور محلے کو بھی جانتا ہے، تو اس کے گھر کے دروازے کو بھی جانتا ہے۔ مولا، تو اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے رکے ہوئے تمام معاملات کو بھی جانتا ہے، تو اس کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ، آج پورا کر دے، آج اسے نواز دے۔ اللہ، آج کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دینا۔ اے اللہ، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن تو بڑا ہی مقبول اور مبارک دن کہلایا جاتا ہے۔ اے اللہ، اس مبارک دن میں تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، جس کو جو جو مسائل ہیں، جو جو مشکلات ہیں، اے اللہ جو ایسے تیرے لوگ ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اللہ تیرے آگے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ تیرے آگے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اللہ تیرے آگے تو کوئی بھی کام ایسا نہیں جو نہ ہو سکے۔ اے اللہ پاک، بعض اوقات تو شیطان کے وسوسوں سے ہمارے دماغ میں یہ بھی آنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہماری تمام مشکلات کو ایسے چٹکی میں ختم کرنے والا ہے۔ اللہ، آج ہم سب کی مشکلات کو ختم کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما دے، آج رکے ہوئے تمام کاموں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اگر تو آج ہماری دعائیں نہیں سنے گا تو پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اللہ، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اس مبارک دن کا صدقہ تجھے، اللہ اس مبارک دن کے صدقے آج ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ، ہمارے اس چینل وظیفہ ریل پر آ کر لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، ایران، فلسطین، عراق، شام، یمن اور کہاں کہاں سے تیری امت مسلمہ آ کر اس دعا میں شامل ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر آمین آمین بولتی ہے، اے اللہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی آمین کا صدقہ تجھے آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ایران اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، شام اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، سعودی عربیہ اور تمام مسلم ممالک جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام فریادوں کو سن لے، اس کے تمام رکے ہوئے کاموں کو آج پورا کر دے۔ اے اللہ، شوال کا تیسرا جمعہ ہے، کچھ دن کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اے اللہ، ذی القعدہ اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم سب کی فریادیں سن لے۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری قربانیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہماری اولاد میں برکت ڈال دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے، ہمارے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن جن کے والدین حیات ہے، اے اللہ پاک ان کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اللہ، اگر تو آج ہمیں نہیں سنے گا تو پھر ہمیں کون سنے گا؟ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ، تجھے پیارے آقا کا واسطہ، تو جس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل رہا ہے، اے اللہ اسی طرح ہماری مشکلوں کو بھی آسانیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو محبت میں بدل دے اور ہمارے غموں کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے آقا کا واسطہ، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ان سب دعا سننے والوں کی پریشانیوں کو ختم کر دے، ان سب دعا سننے والوں کی مشکلات کو حل کر دے۔ اللہ، ان دعا سننے والوں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو
معاف کر دے۔ اے اللہ یہ سب آج جو اس دعا میں جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ یہ میرے سمیت سب تیرے در پر اپنی حاجتوں کو لے کر اللہ پاک تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس سال ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، تمام مشکلوں میں گرفتاروں کی تمام مشکلات کو حل کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، جن کے پاس ایسے بے شمار مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے، اللہ آج کے دن کے صدقے ان سب کے درپیش مسائل کو حل کر دے، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان میں بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو جہاں سے اس دعا میں جہاں سے شامل ہے، اللہ اس کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے۔ اے اللہ اگر ان کی قبر میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے آج ان پر رحمت کی بارش کر دے۔ اللہ پاک ان کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اللہ جانے انجانے میں جتنے بھی ان سے گناہ ہو گئے، اللہ پاک میں ان سب کی طرف سے تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اللہ انہیں بخش دے۔ اے اللہ میرے دادا دادی کو بخش دے۔ اے اللہ میرے نانا نانی کو بخش دے۔ اے اللہ میری خالہ میرے ماموں کو بخش دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اس کے جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کو بخش دے۔ اللہ ان سب کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ ہم سب تیرے در پر حاجتیں لے کر اللہ پاک تیرے سامنے حاضر ہیں، اللہ ہماری دعائیں سن لے، اللہ ہماری دعائیں سن لے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ میری دعا قبول فرما لے، اللہ اس دعا میں بولی جانے والی آمین کا صدقہ تجھے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے، اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی
کوئی رب نہیں۔ اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویحیں ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تو تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا۔ اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے۔ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق، اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے
اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے، اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنایں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی، اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے، یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے، اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ ان کی پکار سن لے، اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا، اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے، اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے، اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے، اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا، اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا، اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے، اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ روزہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں، اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں، اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں، اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے، اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا، اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ آج اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ آج ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ ان میلے کچلے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ ان پھیلی ہوئی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے اللہ ہم تیرے عاجز نادان اور کمزور بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری چوکھٹ پر آ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار ہم سر جھکائے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ پاک تیری چوکھٹ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، اے اللہ تیری دہلیز پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم ندامت کے ساتھ سر جھکائے تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا،
اے اللہ اگر آج تو نہیں کہے گا تو پھر کن کا حکم کون کرے گا؟ اے میرے مالک پوری دنیا میں میری اس دعا کو جہاں جہاں سے بھی میری جو بھی بہن اس دعا میں شامل ہے ہاتھ پھیلا کر آمین آمین پکار رہی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنی دہلیز پر آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی، اے اللہ ہمیں مایوس کر کے واپس نہ بھیجی، اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور بنا دے، اے اللہ ہمارے کانوں کو قرآن پاک کے نغمے عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمارے دل کی دھڑکن اپنے ذکر سے آباد کر دے، اے اللہ ہماری یادوں کے سویرے ہمارے لیے طلوع فرما دے، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکروہ فریب سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ پاک تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل کو اتار دے، اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، اے اللہ ہم سے حسد بغض کینے نفرتیں دور کر دے، اے اللہ ہماری صلاحتوں کے اجالے کر دے، اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہم تیری دہلیز پر سوالی بن کر تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے جولیاں پھیلائے حاضر ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کو حل کر دے، اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہر طرح کی وبا سے پوری امت مسلمہ کو حفاظت میں رکھ لے، اے اللہ ہر طرح کی وبا اور بیماری سے پوری عالم اسلام کو نجات دے دے، اے اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے خوف و خراش میں مبتلا ہے، میرے مالک اپنے کرم سے پوری عالم اسلام کو نجات عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اے اللہ ہر طرح کی مشکل سے ہر طرح کی تکلیف سے پورے عالم اسلام کو نجات دے دے، اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اپنی مخلوق پر شامل حال فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، پوری امت کا کھویا ہوا وقار واپس عطا کر دے، اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ اسلامک ممالک کی خیر فرما، جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے، کسی بھی مسلمان بھائی بہن پر ہو رہا ہے، جو کوئی بھی جبر اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، جو بھی میری بہن جو بھی میرا بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے، اے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی خاردم خیر فرما دے، اے اللہ پاک کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دے، اے اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اے میرے مالک سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ پورے امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر کا شکار ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے، اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر